کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی دامن بن کر درہم تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا ذکر خدا میں مصروف ہو تو یہ ذکر کرنے والا اس بندے سے افضل ہے۔ اور اب یہ نہیں ہے کہ اس سے جہاد کی فضیلت میں درجے میں کم آئے گی یا مال جو تقسیم کرتے ہیں ان کی نفی، نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دلجوئی ہر حال میں کی ہے۔ اگر میں مال تقسیم کرنے والوں کی فضیلت بیان کروں تو پھر آپ اسی پہ جو ہے نا رشک کرنا شروع کر دیں، اور جب آپ نے غرباء و مساکین کے لیے دلجوئی فرمائی تو پھر خاص کر میرا دل اس وقت بہت خوش ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے غریب امتیوں کا کتنا حال کیا، کتنی خوشی کی، مالداروں کے ساتھ تشبیہ دی۔ ایک مالدار درم و دینار سے جھولی بھر کے تقسیم کر رہا ہے، لیکن ایک کونے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے تقسیم کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی محبت میں مال تقسیم کرنا بھی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور جس کے پاس مال نہیں وہ ذکر بھی کرے، ہاں جس کے پاس مال بھی ہے اور اس کی زبان اور دل بھی ذاکر ہے، وہ بڑا عظیم انسان ہے۔ اللہ نے جس کو مال دیا اور دل فراخ کر دیا، اللہ نے جسے زمین و جائیداد دی، دل کو فراخ کر دیا، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ صدقات دیتا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور اس صدقہ دینے والے کا ہاتھ جب ایسے جاتا ہے یہ اس کے ہاتھ کا ذکر بھی ہے، اور جو پاؤں سے چل کے جاتا ہے یہ اس کے پاؤں کا ذکر بھی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے سائل کو اپنے دروازے تک نہ آنے دے اے مالدار، اے مالدارو تم اپنے ان سائلین کو اپنے دروازوں تک نہ آنے دو جن کی ضرورتیں ہیں، تم ان کی ضرورت پوری کرو، میں تمہاری ضرورت پوری کراں گا۔ تم ان کے پاس جاؤ، میری رحمتیں تجھے تلاش کریں گی، تو ان کے لیے جاگے گا، میری آنکھ کو تو نیند نہیں آتی نہ اونگ آتی ہے، میری نگاہیں تمہارے اوپر رہیں گی۔ جو مال اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔